الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. حضرات محترم، معزز حاضرین کرام، سامعین عظام، قابل صدر احترام، معزز برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو انتخاب فرمایا اور پھر اپنے مقدس بابرکت گھر میں ایک جگہ جمع فرما کر تھوڑی دیر دین کی نسبت سے کچھ باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ بھی کیا کہ محض اپنی عبادت کے لیے اپنے مقدس گھر میں جمع فرما کر بجماعت نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ سب سے پہلے میرے محترم، ہم تو اس قابل نہ تھے، ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم اللہ کے اس مقدس گھر میں آ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضل فرمایا، ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم اس جگہ پر آنے کے قابل نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے میرے محترم، ہمارے اندر وہ برائیاں موجود ہیں، ہمارے اندر وہ گناہ ہیں جنہیں دیکھ کر
لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اگر اس گناہ کو، اس برائی کو فاش کر دیا جاتا تو ایک دوسرے کے سامنے چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہو پاتے۔ اتنا گناہ ہمارے اندر ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے چھپا دیا، ہمارے تمام برائیوں پر، گناہوں پر پردہ پوشی فرما دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دیا تو ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ کے اس گھر میں آئے، ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور بیٹھ جائے، اور تم میرا شکر ادا کرو، نہ فرمانی نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ میرے محترم، اس چھوٹی سی آیت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ محبت، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جو ہے، اللہ کے ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اور آپ اس بات کو یکسوئی میں، تنہائیوں میں بیٹھ کر ذرا غور و فکر کر لیں تو ہمیں یہ بات بہت اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا تمام عبادتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ میرے محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان تمام عبادتوں کا مقصد، ان تمام عبادتوں کا غرض و غایت بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ کیوں میرے محترم؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد تمام یادوں میں کامیاب ترین یاد ہے، اور تمام دولتوں میں کامیاب ترین دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کو یاد کرنا، یہ اتنی بڑی دولت ہے میرے محترم کہ اس کا کیا کہنا۔ جنہیں یہ دولت نصیب ہو جائے تو پھر اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اور سب سے مقبول ترین عبادت کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو،
تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے لیے 2 سجدے کر رہے ہو، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم کلام اللہ کی تلاوت کر رہے ہو، تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اسی لیے قرآن نے بیان کیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ میرے محترم، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن آج ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ آج چونکہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، جس کے بنا پر اللہ کے ذکر جو سب سے بڑی چیز ہے ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ کی عظمت پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ شخص جو کبھی بھی اللہ کو یاد نہ کرتا ہو، اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، وہ شخص ایک مرتبہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف گزار رہا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی شراب نوشی میں گزار رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شراب پی کر محو تھا، نشے میں مبتلا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شراب پی کر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک کاغذ پر اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھا ہوا تھا، اور وہ کاغذ راستے پر پڑا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ شخص جب گزر رہا تھا تو پھر اس کی نگاہ اس کاغذ پر پڑی جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کاغذ کو اٹھا لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا راستہ بھی نکال لیتا ہے۔ وہ شخص گزر رہا تھا، اللہ کے نام کا وہ کاغذ اٹھا لیتا ہے، ادب کرتے ہوئے عظمت کے بنا پر اس کاغذ کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کا اتنا عقل باقی تھا کہ اللہ کے نام کی عظمت اس کے دل میں تھا۔ چنانچہ وہ کاغذ کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد وہ ایک دکان میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ گلاب کا پانی خریدتا ہے یا عطر خریدتا ہے۔ اس کے بعد وہ کاغذ لے کر دریا کے کنارے چلے جاتا ہے۔ جانے کے بعد سب سے پہلے اس کاغذ کو دھوتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ دھونے کے بعد اس گلاب کے پانی میں یا پھر اس عطر کو اس کاغذ پر لگا کر جاتا ہے اپنے گھر کے طرف، اور جانے کے بعد اس کاغذ کو نیچے نہیں بلکہ سب سے اوپر میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی عظمت سمجھتے ہوئے اس کاغذ کو اوپر میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور پھر وہ شخص جو پوری زندگی شراب میں مبتلا تھا وہ آگے چل کر ایک ایسا بزرگ بن گیا، ایک ایسا بندہ بن گیا کہ اس کا کیا کہنا، جس کا نام آپ کتابوں میں سنے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے۔ ان کا نام بشر حافی تھا۔ بشر حافی یعنی خالی پاؤں چلنے والا۔ تو میرے محترم، اگر اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں آئے گی تو پھر ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے دل میں اللہ کی عظمت لانی ہوگی۔
آج چونکہ ہمارے دل اللہ کی عظمت سے ویران ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ سے جو محبت کرنی ہے آج ہم وہ محبت نہیں کرتے۔ اللہ کے جس قدر جیسے قدردانی ہونی چاہیے آج وہ نہیں ہے، اس لیے آج ہمیں اللہ کا ذکر بڑا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ذکر کتنی بڑی دولت ہے آج ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ آج اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے تو پھر اپنی بیوی اور بچوں کا ذکر بڑا اور بھلا معلوم ہوتا ہے، ان کی باتوں کو یاد کر کے، ان کے ارادوں کو بیان کر کے خوشی اور مسرتوں کا شادمانی، یہ فرحت ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ میرے محترم، افسوس ہے کہ آج ہمارا دل کتنا سخت ہو چکا ہے۔ آج ہمارا دل پتھر کے مانند ہو چکا ہے، جیسے ایک پتھر سخت ہوتا ہے اسی کے مانند آج ہمارا دل ہو چکا ہے۔ او بھائی، آج ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آج ہمیں اللہ کا ذکر بڑا معلوم نہیں ہوتا۔ آج ہمیں اگر بڑا معلوم ہے تو ہمارا کاروبار بڑا معلوم ہے، ہمارا دکان و مکان معلوم ہے، بڑا معلوم ہوتا ہے۔ آج ہمیں دنیا کے تمام منافع بڑے معلوم ہوتے ہیں، دنیا کے ہر چیز بڑی معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کتنی بڑی دولت ہے آج ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ کیوں میرے محترم؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنی زبان پر اللہ کے ذکر کی مشق نہیں کی، آج ہم نے اللہ کے نام کی رٹ نہیں لگائی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں نہ اللہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور نہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ آپ ان سے ذرا پوچھیں جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق لگاتا ہے، آپ انہیں پوچھیں کہ کس طرح ان کے دلوں کو سرور ملتا ہے، ان کے دماغ کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کو یاد کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ انہیں پوچھیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہمیں وہ وقت معلوم ہو جاتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے، آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد فرماتا ہے؟ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے وعدے کے مطابق فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب کوئی مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یاد فرماتے ہیں۔ یہ بات ہر شخص کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یاد فرمانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو جائے۔ سب سے پہلے توفیق یہ دیتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جائے۔ کوئی شخص نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، بلکہ وہ احکم الحاکمین ہمیں یاد کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس بات کی توفیق دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے قرآن پڑھیں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے تسبیح کریں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس بندے کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ سکے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر شخص کو یہ سمجھ لینی چاہیے
جب وہ سجدے کی توفیق اسے مل رہی ہوتی ہے تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے، اور جب انہیں یہ توفیق نہیں مل رہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے 2 سجدے کر لے تو انہیں بالکل اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے۔ آج ہم اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ دنیا کے انسان اگر ناراض ہو جاتا ہے تو اسے راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کے سفر کر لیتا ہے، حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ اگلا شخص ہم سے کیسے راضی ہو جائے۔ لیکن میرے محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا رب جو ہم سے محبت فرما رہا ہے وہ ہم سے راضی ہے، ہم نے کتنا کوشش کیا ہے کہ ہم اسے راضی کر لیں۔ میرے محترم، پوری دنیا کے انسان ہم سے ناراض ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی رہیں تو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں میں ڈال دیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہیں اور دنیا کے سارے لوگ ہم سے راضی ہیں، اور اگر اللہ یہ نہ چاہے کہ ہم اس بندے سے راضی ہو جائیں تو پوری دنیا کے انسان بھی مل کر یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ راضی ہو جائے اس سے۔ تو میرے محترم، بات اتنی ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ جو کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فاذکرونی اذکرکم کے تحت بہت ساری احادیث ہیں، میں ان کو نہ بیان کرتے ہوئے میں کچھ مختصر بات کر دوں اس لیے کہ وقت قلت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الا بھائی سنو، سمجھ لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارا دل، اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، دل جیسی نعمت، اگر یہ اطمینان ہوگا تو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ہوگا۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل کبھی سکون حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کے ذکر کے بغیر ہمارا دل کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ اپنے نظروں سے دیکھتے ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہوں گے، آپ اپنے بستیوں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب کوئی انسان بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہے، اپنے دکان میں لگا رہتا ہے، اپنے فیکٹری میں لگا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، پروفیسر ہے، بڑے بڑے لوگ جب وہ صبح سے لے کر شام تک کام میں مبتلا رہتے ہیں تو وہ ذہنی اعتبار سے تھک جاتے ہیں، انہیں آرام نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، تو وہ کرتے کیا ہے؟ دل کے سکون کے لیے، تسکین کے لیے وہ ایک پلاننگ بناتے ہیں کہ کہیں ایسے جگہ چلا جائے جہاں اچھا لگتا ہو۔ کبھی تو پارک کا انتخاب کیا جاتا ہے، کہیں پہاڑوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، کبھی باغات کا انتخاب کیا جاتا ہے، جگہ جگہ پر انتخاب کیا جاتا ہے، اور وہاں جاتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے دل کو تسکین ہو جائے۔ تو میرے محترم، اس بات کو بالکل اچھی طرح یاد رکھیں کہ دل کے سکون کے لیے اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے صرف اس لیے کہ دل کو تسکین مل جائے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دل کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اگر دل کو سکون ملے گا تو اللہ کے ذکر سے ملے گا، اللہ کی یاد سے ملے گا میرے محترم۔ اس لیے جو یہ وقت ہے، اللہ نے جو ہمیں وقت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، جو زندگی عطا فرمائی ہے، تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے میرے محترم۔
اسی قیمتی وقتوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی قیمتی وقتوں میں ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ آج لوگ دنیا میں اس طرح پھرتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں موت آئے گی ہی نہیں، آج اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ شاید کہ میں آپ کو ایک مثال دوں تو آپ کے ذہن میں کچھ اور سوال پیدا ہوں گے۔ آپ کو مثال دوں کہ شاید ایک فلم نکلا، اس فلم کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ تم بتاؤ کون ایسی چیز ہے کہ وہ برحق ہے، آ کر رہے گی، پھر بھی انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے، انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اسے موت آئے گی۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ موت ہے۔ آج موت سے کہاں لوگ بھاگ سکتے ہیں؟ آج جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو موت آئے گی نہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھا جائے گا، قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا، قبر میں بچھو اور سانپ مسلط کر دیا جائے گا تو اس وقت تو دیکھا جائے گا۔ میرے محترم، اس وقت کو دیکھنے سے پہلے جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب کو اتاری ہے، اس کتاب کو ذرا مس کر کے تو دیکھیں کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہتی ہے۔ جب انسان، میرے محترم میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرا شکر ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو۔ آج ہم کتنا نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زبان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی کتنی ناقدری کی جا رہی ہے۔ کیوں اللہ نے اس نعمت کو کیوں عطا فرمایا ہمیں؟ ذرا ہم کبھی سوچیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ماں کے رحم میں بچہ پل رہا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کس راستے سے غذا پہنچاتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو منہ کے ذریعے نہیں، زبان کے ذریعے نہیں، بلکہ ناف کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ کبھی ہم نے اس کو سوچا ہے کہ جب زبان اور منہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ ہم اللہ کی نعمت کو جو ہمارے لیے غذا بنایا ہے اسے منہ کے ذریعے اپنے حلق کے نیچے اتاریں۔ اصول تو یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو غذا جو ہے وہ منہ کے ذریعے پہنچاتا ہے، لیکن منہ کے ذریعے نہیں پہنچایا بلکہ ناف کے ذریعے پہنچایا ہے۔ کیوں پہنچایا میرے محترم؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بچے کو غذا ملتا ہے وہ ناپاک خون ہوتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان کے ذریعے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ناپاک چیز ہے، اس ناپاک چیز کو میں اس زبان کے ذریعے اس حلق کے نیچے کیوں اتاروں جس زبان سے یہ میرا بندہ میرا ذکر کرے گا؟ اس زبان کے ذریعے میں کیوں اتاروں جس زبان سے یہ بندہ مجھے یاد کرے گا؟ جب بچہ ماں کے رحم سے دنیا کے رحم میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو پھر ناشکری اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ بولنے کے لائق ہو جاتا ہے، گفتگو کے لائق ہو جاتا ہے، تو پھر اسی زبان کے ذریعے جس زبان کو اللہ نے ماں کے رحم میں حفاظت فرمائی تھی، اسی زبان کو آج انسان اسی زبان سے ذریعے جس کو اللہ نے حرام کیا تھا، شراب کو اپنی زبان کے ذریعے حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ آج اس زبان جیسی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اسی زبان کے ذریعے اللہ کے ذکر نہ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کی جا رہی ہے، اللہ کو نہ یاد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوج کیا جا رہا ہے۔
میرے محترم یہ ناقدری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کرو، نافرمانی نہ کرو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ میرے محترم وقت بھی کافی ہو چکا ہے، باتیں تو بہت کچھ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔